ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ میرے محبوب کو راعینا نہ کہنا۔ اس لفظ میں گنجائش تھی، اس کے لفظ کے ایک معنی اچھے تھے کہ ہماری رعایت فرمائے، لیکن یہودیوں کے ہاں یہودیوں کی لغت میں اس لفظ کے معنی اچھے نہیں تھے اور وہ برے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا کہ جس کے اندر بے ادبی کا شبہ تھا، اور وہ یہودی اس لفظ کو بگاڑ کر بولا کرتے تھے اور دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی منع فرما دیا۔ اب جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر مومنین کو آگاہ کیا کہ اہل یہود جو تم سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ یہود کی ایک جماعت تھی، مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور میٹھی باتوں سے ان کا دل لبھانا چاہتی تھی۔ ان کے جھٹلانے اور مسلمانوں کو بر وقت خبردار کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ اہل یہود میٹھی میٹھی باتیں کر کے کچھ صحابہ کرام کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن در پردہ ان کے دل میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ایک کافر نہیں چاہتے من اہل الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل یہود ہوں یا عیسائی ہوں جو اہل کتاب ہیں، اور ولا المشرکین، اور جن لوگوں نے شرک کیا۔ یہ تین گروہ ہیں، یہ نہیں چاہتے، یہ لوگ بالکل نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نازل کرے کوئی خیر، اللہ تعالیٰ کوئی خیر تمہارے اوپر نازل کرے، یہ لوگ ہرگز نہیں چاہتے۔ کون نہیں چاہتے؟ ایک کافر، ایک اہل کتاب اور تیسرے مشرک۔ یہ تین لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خیر خواہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل سے یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل مسلمانوں پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوئی خیر مسلمانوں پر نہ اتارے، لیکن تمہارے منہ پر کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت بھی مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تاکہ مسلمان ان سے بچیں اور ان سے دور رہیں کہ یہ لوگ زبان سے کچھ ہیں، دل سے کچھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اس کو نبوت عطا فرماتا ہے، علم و حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ صحابہ کرام کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل یہود زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر کوئی رحمت اور فضل نہ کرے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے نبی کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پر بھی کوئی فضل نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اس شخص کو خاص کر لیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے۔ ان کافروں کے اندر، اہل کتاب کے اندر اور مشرکوں کے اندر حسد تھا۔ یہ حسد کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل نہ فرمائے۔ حاسد جو ہوتا ہے اپنی ہی آگ میں جلتا ہے، اور یہ لوگ واقعی حسد کے مارے حاسد رہے اور جلتے رہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ کر صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاتے، نبی کے غلام بن جاتے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا اور رحمت ان کے اوپر بھی ہو جاتی۔ جس طرح اللہ کا فضل اور رحمت صحابہ کرام پر تھی،
اسی طرح ان حاسدوں پر بھی ہو جاتی اگر یہ اپنے حسد کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، وہی صحیح ہدایت پر ہوتا ہے اور وہی بخشا جاتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے پوری زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں، میرے فضل سے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ فضل سے کیوں، عدل سے، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پوری زندگی نیکیوں میں گزاری ہے، عدل سے میں جنت میں جاؤں گا، فضل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فضل سے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا، میرے عدل سے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ بولے گا، یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا، سر سے لے کے پاؤں تک وجود دیا تھا، کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ آنکھیں دی تھی، زبان دی تھی، اور دماغ دیا تھا، ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، کھاتا پیتا تھا، نعمتیں دی تھی، پھر تو میری اطاعت و فرما برداری کرتا تھا، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تو تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا کہ بندے کو اپنی عبادت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ 80 سال کی 100 سال کی عبادت ہماری ضائع فرما دے، اور کسی شخص نے ایک نیکی کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کی وجہ سے، وہ اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہو، اللہ کے لیے کی ہو، وہ اسے ایک نیکی سے بخشا جائے، اور دوسرا جو 80 سال 100 سال نیکیاں کرتا رہا، ہو سکتا ہے اس میں دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی ہو، اس کی عبادت ضائع ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل پر بندے کی نظر ہونی چاہیے۔ بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگتا ہے، جو مجھ سے میرا فضل مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اور فضل کیا ہے؟ فضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزدیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، سجدے بھی کرتا ہو، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہو، تو اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حقیقی فضل اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ وہ بندے کو اپنے سے قریب کر لے۔ اور ہم فضل کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت آ گیا، بنگلہ آ گیا، گاڑی آ گئی، لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی، تو لوگ سمجھتے ہیں اسی پر اللہ کا فضل ہے۔ فضل کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ فضل اور رحمت کی ڈیفینیشن جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اگر گاڑی، بنگلہ، پیسہ یہ اللہ کا فضل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایسی زندگی نہیں گزاری۔ آپ فرماتے تھے، یا اللہ ایک ٹائم کھانے کو دے، ایک ٹائم بھوکا رکھ، جس ٹائم کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جس ٹائم نہیں کھاؤں اس ٹائم صبر کروں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی تم نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو یا نبی بندے بننا چاہتے ہو؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، فرمایا میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ تو اس سے پتہ چلا فضل جو ہوتا ہے، فضل اصل وہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور گناہوں سے دور ہو جائے، دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع اور دنیا کی تمام خواہشیں اس کے دل سے نکل جائیں، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم فضل کی ڈیفینیشن کچھ اور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت مفلوق الحال تھا، بہت غریب تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو تو اللہ سے عرض کیجئے گا کہ مجھ پر کچھ رحمت کر دے، مجھ پر کچھ فضل کر دے،
کہ بہت مفلوق الحال ہوں، دنیا بہت مشکل سے گزر رہی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں اچھا سا کھا لوں یا اچھا سا پہن لوں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی اکثر نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے تو ہم کلام ہوتے ہوئے شخص کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ وہ ایک بندہ ہے، بہت غریب ہے، مفلوق الحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو یا اللہ اس پہ کچھ کرم کر دے، اس پہ کچھ فضل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا موسیٰ علیہ السلام اس کو خوشخبری دے دو کہ ہم نے اس پر اپنا فضل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی جب اس کے پاس آئے تو دیکھا وہاں پر کوہرام مچا ہوا تھا، اور جب آ کر دیکھا تو اس شخص کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اس شخص پر اپنا فضل کر دیا، اس کے اوپر اپنی رحمت کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں واپس کوہ طور پر، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم سے تم نے کہا کہ ہم نے اس پر فضل کر دیا ہے، اس کی تو موت ہو گئی، یا اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم اس پر دنیا کے اندر کیا فضل کر دے، ہم دنیا پر اس پر کیا رحمت کرتے، اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ہم اس پر اپنا فضل کیا کرتے۔ ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور وہاں اس پر ایسا فضل کیا ہے، ایسی اس کو نعمتیں دی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر اس کو کوئی نعمت دیتے وہ دنیا میں ختم ہو جاتی، اس لیے ہم نے اپنے پاس بلا کر اس پر ایسا فضل کیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ لگا اصل فضل اس بندے پر ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے، نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، سجدے کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، تہجد پڑھنے میں اسے مزہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور دنیا اس سے دور کر دیتا ہے تو صحیح معنوں میں اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ تو اسی آیہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ کافر، مشرک اور اہل کتاب یہود یہی چاہتے تھے کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نہ کرے، کوئی فضل نہ کرے، کوئی کرم نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، وہ اللہ سب سے بڑھ کر فضل فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔